ہم نے خطوط نویسی کے بارے میں بات کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ خطوط نویسی کیسے کی جاتی ہے۔ تو آج ہم خود سے ایک خط لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ خطوط تو خط کی جمع ہے اور خطوط نویسی کہتے ہیں خط لکھنے کو، یعنی جب ہم لکھ کر دوسروں تک اپنا کوئی میسج، اپنا کوئی پیغام پہنچائیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے خط نویسی کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ خط دو قسم کے ہوتے ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط، اور یہ مثال ہم نے رسمی خط کی دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے خط کے حصوں پر بھی بات کی تھی کہ خط کے عموماً 5 حصے ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پر سمجھے تھے۔ اب انہی حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود سے خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں ایک رسمی خط لکھنا ہے تو رسمی خط سے متعلق کچھ ایک دو باتیں جو رہ گئی تھیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ رسمی خط لکھنے کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک آفیشیل خط لکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، ایک وجہ شکایت ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں کوئی کمپلین کرنی ہے، کسی ادارے کو کوئی شکایت لگانی ہے تو ہم رسمی خط لکھ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ معلومات ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں کسی ادارے سے کوئی معلومات لینی ہے کہ بالفرض ہمارے امتحان کب ہوں گے یا ہماری جو امتحانی سلپ ہے وہ کب تک آ جائے گی۔ اس قسم کی اگر ہمیں معلومات اپنے اسکول کالج سے لینی ہے تو اسے ہم جو خط لکھیں گے وہ معلوماتی خط ہوگا۔ پھر تیسری قسم ہمارے پاس ہو سکتی ہے رسمی خط کی التجا، یعنی ریکویسٹ۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی ادارے سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی اپنی خواہش، اپنی بات ان تک پہنچانی ہے، تو تب جب ہم کوئی خط لکھیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں ہم نے ایک رسمی خط لکھا اور اس میں ہم نے اپنی ایک التجا، ریکویسٹ ادارے تک پہنچائی۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو رسمی خط ہوتا ہے اسے ہم درخواست ہی کی ایک شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے، درخواست میں بھی ہم بالکل سادہ انداز میں سنجیدگی کے ساتھ ادارے کو درخواست لکھتے ہیں اور ہمارے پاس وجہیں بھی یہی ہوتی ہیں، یعنی یا تو ہمیں کوئی شکایت کرنی ہے، معلومات لینی ہے، التجا کرنی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ رسمی خط اور درخواست میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ انگریزی ادب میں تو رسمی خط کو درخواست ہی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر رسمی خط کا کوئی زیادہ تر ہمیں وجود نہیں ملتا، بلکہ درخواست ہی کو وہ ایک آفیشیل لیٹر بھی کہتے ہیں۔ تو رسمی خط شروع کرنے سے پہلے ہم ان حصوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا حصہ ہے ہمارے پاس پیشانی کا۔ اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ بتائیے۔ بالکل صحیح، اس پہلے حصے میں ہم تاریخ لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنا پتہ لکھتے ہیں، یعنی بھیجنے والے کا پتہ۔ تو مثال کے طور پر ہم نے اپنا پتہ لکھا حیدرآباد اور تاریخ لکھی 10 اپریل 2024۔ اچھا، تاریخ جو ہم نے لکھی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پتہ لکھتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ یہاں میں نے صرف ایک شہر کا نام لکھا ہے، مگر ہم شہر کے علاوہ گلی نمبر، مکان نمبر وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، پر اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک تصویر ہے اور یہ لفافے کی تصویر ہے۔ یہاں پر 4-5 لفافے موجود ہیں، تو لفافے میں ڈال کر ہم خط بھیجتے ہیں۔ جیسے یہ خط ہے اور یہ اس کا لفافہ ہے، اس کے دونوں طرف پتہ لکھنے کی جگہ موجود ہوتی ہے، جیسے آپ یہ لائنز دیکھ سکتے ہیں ادھر جو لگی ہوئی ہیں۔ ان پر ہم اپنا پورا ایڈریس لکھتے ہیں، گلی، مکان، سارا کچھ، تو وہ پھر صحیح پتے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خط کے اندر ہمیں پوری اپنا پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے القاب و آداب کا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا رسمی خط میں ہم القاب و آداب لکھ سکتے ہیں؟ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، ہم رسمی خط میں زیادہ تر القاب و آداب نہیں لکھتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ادارے کو خط لکھ رہے ہیں وہ کون ہے، اس کا نام ہمیں نہیں معلوم، اس سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ہم یہاں کیا لکھیں؟ کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ القاب و آداب میں ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اسے ادب سے، آداب جو ہے وہ ادب کی جمع ہے، ادب سے پکارتے ہیں، لقب یعنی پکارنے کے لیے پیار سے کوئی بھی نام، جیسے میرے پیارے ابو، اس طرح جیسے یہ غیر رسمی خط تھا تو اس میں یہ لقب تھا۔ تو اپنے اس رسمی خط میں ہم لقب والے حصے کو چھوڑ دیں گے۔ بعض دفعہ ہمیں یہ لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے، بعض دفعہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ خاتون ہیں یا مرد ہیں یا کون ہے، تو یہاں زیادہ تر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے محترم صاحب یا محترم افسر، تو وہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اور اگر لکھ بھی لیا ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رسمی خط میں ہم القاب کو چھوڑ دیں۔ چلیے، اب تیسرا اور اہم حصہ جو ہے ہمارے پاس، یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، تیسرا اور اہم حصہ جو ہے نفس مضمون کا، اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ رسمی خط ہم لکھ رہے ہیں علاقے کی صفائی کے بارے میں کسی ادارے کو، تو ہم نے لکھا السلام علیکم، یہ خط آپ کو اطلاع دینے کے لیے لکھا جا رہا ہے، ہمارے شہر میں جگہ جگہ کچرے اور گندگی نے جگہ بنا لی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہر علاقے میں کوڑا دان نہ ہونا ہے۔ جس جگہ کچرا پھینکنے کے لیے کوڑا دان نہ ہو تو اس جگہ کے لوگ گند کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم اب علاقے کی صفائی کے بارے میں خط لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی ادارے کو شکایت لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اسے کہ ہمارے علاقے کے کیا مسائل ہیں صفائی کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ایک پیراگراف میں تو ہم نے یہ شکایت لگا دی۔ تو پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں خط میں ایک سے زیادہ پیراگراف آ سکتے ہیں اگر ہماری بات بڑی ہے، تو یہاں ہمارے پہلے پیراگراف میں ہم نے شکایت لگا دی، ادارے کو بتا دیا کہ ہم یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، کچرے اور گندگی نے جو ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہمارے علاقے میں کوڑا دان نہیں ہے، ڈسٹ بن، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، وہ ہم نے ایک شکایت وجہ انہیں اپنی بتا دی۔ اب جو دوسرا پیراگراف ہوگا اس میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، اس سے ہمارا ماحول تو گندا ہوتا ہی ہے لیکن ہمیں صاف ہوا بھی نہیں ملتی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس سے پورا شہر ہی پریشان ہے۔ یہ خط پورے شہر کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے شہر کی صفائی پر توجہ دی جائے۔ تو دیکھیے، ہم نے یہ جانا تھا کہ پہلے پیراگراف میں شکایت کی جا رہی ہے، لیکن آپ مزید دیکھیے کہ دوسرے پیراگراف میں بھی اسی شکایت کو مزید بتایا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ ہے بلکہ اس سے تو ہمارا پورا علاقہ پریشان ہے، اور یہ خط بھی جو ہے وہ اس پورے شہر کے لوگوں کی طرف سے مجھے کہہ کر لکھا جا رہا ہے، یعنی لکھنے والا تو کوئی ایک ہی شخص ہے مگر وہ پورے شہر کی جانب سے لکھ رہا ہے اور ایک درخواست کر رہا ہے، یعنی التجا، درخواست کا مترادف التجا ہوتا ہے نا، التجا کر رہا ہے کہ ہمارے شہر کی صفائی پر توجہ دی جائے۔ تو ہم نے یہ باتیں یہاں لکھ لیں۔ اب ایک اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ رسمی خط جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے، اجتماعی مقصد یعنی بہت سے لوگوں کا ایک ہی مل کر جو مقصد ہو، جو شکایت ہو، التجا ہو، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس خط میں ایک اجتماعی مقصد ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رسمی خط ہے۔ تو چلیے، یہ حصہ تو ہمارا مکمل ہو گیا جس میں ہم نے 2 پیراگراف لکھے اور یہ بھی جان لیا کہ ان 2 پیراگراف میں کیا بات تھی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے دعا کا۔ تو دیکھیے، دعا میں ہم اسے کوئی اس طرح سے تو دعا نہیں دے سکتے جس طرح کہ ہم ایک غیر رسمی خط میں اپنے گھر والوں کو دعا دیتے ہیں۔ اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دعا کے حصے کو زیادہ تر القاب کی طرح نہیں لکھتے، اور اگر لکھیں بھی تو اس دعا میں بھی ایک التجا، ایک درخواست ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے یا آپ کی مہربانی ہوگی، اس طرح کے جملے ہم اس میں لکھ لیتے ہیں۔ اور اختتام والے حصے کو بھی یہیں دیکھ لیتے ہیں۔
اختتام والے حصے میں ہم غیر رسمی خط میں تو یوں اپنا تعلق بھی بتاتے ہیں کہ جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، جیسا کہ یہ ابو جان کو خط لکھا ہے ان کے بیٹے نے، تو اس نے بتا دیا آپ کا بیٹا احمد۔ لیکن جب ہم رسمی خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم اس تعلق کی جگہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، جیسا کہ ہم یہاں لکھیں گے اہل علاقہ، کیونکہ یہ خط تو ہم نے جان لیا ہے نا کہ پورے شہر پورے علاقے کی طرف سے ہے، تو اہل علاقہ کا مطلب بھی ہوتا ہے علاقے میں رہنے والے، اور یہاں پر وسلام لکھ دیا۔ تو یوں ہمارا خط جو ہے رسمی خط وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کے ہم حصے دیکھیں تو اس کے حصے بنتے ہیں تین حصوں پر یہ مشتمل ہوگا، کیونکہ اس میں ہمارے پاس القاب و آداب اور دعا والا حصہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں لکھتے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے خود سے ایک رسمی خط لکھنے کی کوشش کی۔ آپ بھی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ایک دوبارہ سے رسمی خط لکھنے کی کوشش کیجیے۔